ہر خیر کو حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے انسان زندگی گزارنے کے اصول اخذ کر سکتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک ایسا عظیم شاہکار بنایا ہے کہ انسان کی ضرورت سے متعلق زندگی کے ہر گوشے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ بڑے خوبصورت انداز سے کور کرتی ہے۔ اور اگر کوئی معاشرہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اپنے کسی معاملے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، آپ کی سیرت کے ساتھ، آپ کے مبارک عمل کے ساتھ تطبیق دینے کی کوشش کرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کے ساتھ اپنے عمل کو ملانے کا جو فائدہ اور جو ایک بینیفٹ حاصل ہوگا، یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک شخص اگر اس انفرادی طور پر ہے اور اگر وہ پورا طبقہ جو اجتماعی طور پر ہے اپنے اس معاملے میں ایک منفرد حیثیت سے معاشرے میں اپنے آپ کو غیر معمولی محسوس کرے گا۔ اور یہاں پر میں یہ بات شامل کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مذاہب کی قید سے بالاتر ہو کے رنگ و نسل، طور طریقے، معاملات، سماج، ان ساری قیود سے بالاتر ہو کے، یہ تخصیص سے بالاتر ہو کے مطلقاً انسانیت کی بات کی جائے تو انسان کو انسانی دائرہ کار میں رہتے ہوئے جس امر کی ضرورت لاحق ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بڑے ہی جامع انداز میں، بڑے ہی ایک آئیڈیل حیثیت سے انسان کو انسانی وقار کے مطابق اس ضرورت کا، اس امر کا حل فراہم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ اللہ کی زمین پہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کے لیے ایک ایسے کامل ذات، ایک ایسا درد شناس کے طور پہ مبعوث ہوئی ہے کہ نہ صرف انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سے مستفیض ہو رہے ہیں بلکہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کائنات کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، وہ ذرہ جو دو حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا، جس کو مائکروسکوپ سے دیکھنا بھی مشکل ہو، اس ذرے کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رحمتوں کا معاملہ اسی طرح فرما رہے ہیں جس طرح ایک عام شخص کے لیے، بلکہ ایک خاص شخص کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا سمندر ایک بڑی فراوانی کے ساتھ اس کو مستفیض کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں جو میری ولادت سے پہلے مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ انی لأعرف الآن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں اس کو اب بھی اسی طرح جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نہ صرف انسان، نہ صرف جاندار جو بے جان ہیں، جو جاندار نہیں ہیں، انسان تو انسان رہے، جو بے جان ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے مستفیض ہو رہے ہیں۔